الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے جو بات چل رہی تھی حقوق اولاد کے بارے میں، اولاد کے حقوق کے بارے میں بات یہاں پر آئی تھی۔ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب دی جائے، جب اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کی جائے اور اس کے بستر کو الگ کر دیا جائے۔ آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل و عیال کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے میاں بیوی کے حقوق، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے اتنے حقوق رکھے ہیں، شوہر کے اتنے حقوق رکھے ہیں۔ اس کو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر شوہر کے جسم کے اوپر بڑے بڑے زخم ہو جائیں اور آبلے پڑ جائیں، اس کے اندر پیپ بھر جائے، اگر عورت اپنی زبان سے اس پورے زخم کو چاٹ کر صاف کرنا شروع کر دے اور صاف کرنے کے بعد وہ یہ چاہے کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا، تو بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس سے اندازہ یہ ہوا عورت کے اوپر یعنی بیوی کے اوپر اپنے شوہر کی اطاعت واجب اور ضروری ہے، سوائے چند باتوں کے جن کے اندر اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایسے حکم کے اندر عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مان سکتی۔ مثال کے طور پر شوہر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پردہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں برقع نہیں پہننا چاہیے، تو عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ شوہر نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے، عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ شوہر شریعت کے دوسرے کاموں کا انکار کر رہا ہے، نہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو عورت ایسے کاموں کے اندر اپنے شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور مخلوق کی فرما برداری ہوتی ہو، ایسا حکم عورت نہیں مانے گی۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اوپر جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ عورت نوافل زیادہ نہیں پڑھتی ہے، فرض نماز کی پابندی کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھتی ہے، اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھتی ہے، اور شوہر کو خوشی کی حالت کے اندر اگر اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس عورت کو جو اپنے شوہر کو خوشی کی حالت کے اندر اس کی موت آئے، اگر لڑائی جھگڑا کر کے بات بند کر کے اگر موت آئے گی تو اس سے خود اندازہ لگا لیجئے اس کا حشر کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو جو مقام دیا ہے، وہ عورت کو جو مقام ملا ہے یہ اسلام کی بدولت ملا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو ایک شیطانی روح سمجھا جاتا تھا، عورت کو شیطانی روح سمجھا جاتا تھا، اس کو عبادت کی رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ہندو مذہب کے اندر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کسی ہندو کا انتقال ہو جاتا اس کے ساتھ
اس کی بیوی بھی جل کر خاک ہو جانی چاہیے اس کے ساتھ میں۔ اگر نہیں ہوتی تو اس کے چہرے کو کالا کر کے، اس کے چہرے کو سیاہ کر کے پورے گاؤں کے اندر پھرا دیا جاتا اور اس کو دور دراز کہیں الگ چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ مقام عطا فرمایا، عورتوں کو وہ مقام عطا فرمایا جو اس سے پہلے کسی مذہب کے اندر، کسی قوم کے اندر عورتوں کو مقام نہیں ملا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کہنے لگی کہ عورت کو مردوں کے شانہ بے شانہ رہنا چاہیے، جیسا کہ آج کل کی عورتیں اکثر کہا کرتی ہیں عورتوں کو مردوں کے شانہ بہ شانہ رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے مرد باہر کام کرتے ہیں عورتیں بھی باہر کام کا جاب کرنی چاہیے، جس طریقے سے مرد باہر کے پورے کام انجام دیتے ہیں عورتیں بھی پورے کام انجام دینی چاہیے۔ اس کو کسی اللہ والے نے اس عورت کو یہ سمجھایا، اس عورت کو بتایا، بیٹی آپ کا جو گھر ہوگا، گھر آپ کا جب آپ کے والد صاحب آپ کے گھر کو بنا رہے ہوں گے تو گھر کے استعمال کے لیے جو سریے آئے تھے، جو لوہے آئے تھے، اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ صندوقچے میں رکھا تھا، کیا اس کو ایسے ہی پھینک دیا تھا؟ کہا کہ نہیں، اس کو تو ایسے باستے پہ پھینک دیا، اس کو صندوقچے میں کون رکھ سکتا ہے؟ اس کو صندوقچے میں حفاظت کے ساتھ کون رکھے گا؟ کہا کہ اور مرد کی مثال اس لوہے کے مانند ہے، جس طریقے سے لوہا سخت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو باہر کے کام کے واسطے پیدا فرمایا ہے، کمانے کے واسطے، محنت کے واسطے، مزدوری کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ عورت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی زینت بنایا ہے، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی زینت بتایا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے کسی ہیرے کی دکان دیکھا ہوگا، ہیرے کی دکان کے اندر اس کی دیوار کو مضبوط بنایا جاتا ہے، دیوار کو مضبوط بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، پھر کانچ کے گلاس لگائے جاتے ہیں، پھر اس ہیرے کو بھی ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر محفوظ کر دیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ اب ایک ہیرے کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے، عورت سے فرمایا عورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہیرے کے مانند بنایا ہے۔ عورت جب تک گھر کے اندر رہے گی، عورت گھر کی زینت بنی رہے گی، عورت کا گھر جنت بنا رہے گا۔ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی، عورت کام کاج کے لیے باہر نکلے گی تو وہ عورت کا گھر کیا ہوگا؟ جنت کے بجائے جہنم بن جائے گا۔ تو اسلام نے عورت کی آزادی کو چھینا نہیں ہے، بلکہ عورت کو عورت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر عورت ماں ہے، عورت کے پاؤں تلے جنت ہے۔ اگر بیوی ہے تو عورت تسکین قلب کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے، مرد کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے۔ خطبہ نکاح کے اندر جو سب سے پہلے آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس کے اندر اتقوا رب کا لفظ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت کو عورتوں کے اوپر نازل فرمایا، اور عورتوں کو اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کس معاملے میں؟ عورت کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے، عورت کے نان و نفقے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے، عورت کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، ہر معاملے کے اندر اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطبہ نکاح کی اس آیت کے اندر دلہا اور دلہن کو اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے، یہ بات بتایا جاتا ہے تمہیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے۔ دوستو، جب انسان شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد جیسے ہی انسان نے کہہ دیا، دلہا نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، کرتے ہی مرد کے اوپر یعنی دلہے کے اوپر 4 چیزیں عائد ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا نان و نفقہ، یعنی اس کے کھانے کی ذمہ داری، عورت کے کھانے کی ذمہ داری، اس کے پہننے کی ذمہ داری، اس کے تمام کی تمام نجی زندگی، اس کو لگنے والی تمام کی تمام ذمہ داری اب یہ شوہر کے اوپر ذمہ ہو جاتا ہے۔ عورت کے رہنے کے لیے مکان کی ذمہ داری یہ بھی شوہر کی ذمہ ہوتا ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنے گھر والوں کو، شوہر اپنی بیوی کو علیحدہ گھر لے کر دے۔ آج کل معاشرے کے اندر خصوصاً جو ہمارے عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، جو گھر کے
مانیٹر ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں رہنے کی کوشش کریں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت بنی رہے، حالانکہ آپس میں محبت بنی نہیں رہتی، آپس میں محبت ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر عورت اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دے دیا جائے، مجھے رہنے کے لیے الگ مکان دیا جائے، تو اب شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عورت کو الگ گھر مکان لے کر دے۔ اگر لے کر نہیں دیتا تو یہ شوہر عورت کے حق میں ظالم بنے گا، عورت کے حق میں ظالم بن رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، حالانکہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، صف اولیٰ کی پابندی کر رہا ہے، لیکن عورت کو عورت کا حق نہیں دے رہا ہے، تو اس معاملے میں یہ کیا ہے؟ عورت کے حق میں ظالم بن رہا ہے۔ تو اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں۔ اس لیے دوستو، انسان کو اپنے گھریلو معاملے کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے شوہر کا لحاظ رکھے، شوہر کو چاہیے بیوی کا لحاظ رکھے۔ جب شوہر بیوی کی تمام کے تمام حقوق ادا کرے گا تو یقیناً شوہر بیوی کے دل کے اندر شوہر کی عزت آئے گی، شوہر کی محبت آئے گی، اور پھر شوہر کی تمام چیزوں کا خیال رکھے گی۔ اگر شوہر نے اس بات پر مجبور کر دیا، تجھے میرے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اچھے پڑھے لکھے گھرانے کے اندر، اچھے خواص لوگوں کے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اس بات پر مجبور کرتا ہے، تجھے میرے بھائی کی خدمت کرنی پڑے گی، میری بہن کی خدمت کرنی پڑے گی، میرے نند کی خدمت کرنی پڑے گی، تجھے اپنی نند کی خدمت کرنی پڑے گی، تجھے میرے گھر والوں کی خدمت کرنی پڑے گی۔ شوہر اپنی عورت کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا، شوہر اپنی عورت کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر شوہر مجبور کر رہا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شوہر کیا ہے؟ اپنے بیوی کے حق میں ظلم کر رہا ہے، اپنے بیوی کے حق میں ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے اپنے بیوی پر اپنے گھر والوں کی خدمت زبردستی سونپنے کی کوشش نہ کرے، اپنے گھر والوں کے حق پر زبردستی سونپنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر عورت علیحدہ مکان مانگ رہی ہے، عورت کو علیحدہ مکان لے کر دے دے۔ دوسری جو ذمہ داری ہوتی ہے پیار اور محبت کی، وعاشروہن بالمعروف، عورت کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہے، عورت کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے زبان درازی کر دی۔ زبان درازی کا مطلب اونچی آواز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ بول دیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب زبان درازی کی، اونچی آواز میں بولی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہو، میرے ساتھ اتنی زور سے بات کرتے ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے، وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے جاتا ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، تم میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہی ہو، ان کی بیوی نے فرمایا، ان کی بیوی نے کہا، کیا آپ کا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچے بڑھ گئے ہو؟ جیسے ہی آپ کی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ کہا، آپ کیا ہو گئے؟ تھوڑے سے نرم ہو گئے۔ اور پھر آپ کی بیوی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب آپ کو کچھ بولتی تھی، آپ کیا کرتے تھے؟ صبر اور تحمل کے ساتھ کام لیا کرتے تھے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ آج جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا آپ کی زندگی پر اول فول بکتے ہیں،
جو بعض حضرات آپ کی 11 شادیوں کو لے کر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے اوپر اور فول بکنا شروع کر دیتے ہیں، میں ان حضرات کو کہوں گا کہ وہ حضرات جو اللہ کے رسول کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی شادیوں پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیا، انہوں نے قرآن کریم کو پڑھ لیا، تو پڑھنے کے بعد وہ خود اسلام کی گوش کے اندر داخل ہو جائیں گے، وہ خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کیچڑ اچھالنے والا اچھال رہا ہے تو ہمیں اس سے اپنے دل و دماغ کے اندر کوئی برے خیالات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات شریعت مقدسہ کے اندر ایک شادی کی ذرا 2 شادی کرنا، ایک شادی کی جگہ 2 شادی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثنی و ثلاث و رباع، 1 بھی کرو، 2 بھی کرو، 3 بھی کرو، 4 بھی کرو۔ 4 شادی کا حکم کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے، شریعت دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 4 شادی کر لیں، اس کا بھی حق ماننا شروع کر دیں، اس کا بھی حق ماننا شروع کر دیں، کھانے کے لالے پڑ رہے، اپنا پیٹ بھرنے کو تیار نہیں۔ ہم عورت کے گھر والوں کے اوپر ڈیپینڈ بنے ہوئے ہیں، عورت کے سسرال پر ڈیپینڈ بنے ہوئے ہیں، اور ہم شادی پہ شادی کریں گے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ ایک گھر کے بجائے 4 گھر چلا سکتے ہیں، آپ چاروں کو الگ الگ رہنے کے لیے مکان دے سکتے ہیں، چاروں کے تمام اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں، ان کو منہ مانگی رقم ان کو دے سکتے ہیں، تو کوئی بھی عورت شادی کرنے سے انکار نہیں کرے گی۔ جب حق تلفی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کو مارے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اس کو عمل کر کے دکھایا۔ حضرت کی ایک شادی تھی، حضرت کی کوئی اولاد نہیں، شادی کے لیے حضرت نے دوسری شادی کر لی۔ اب دوسری شادی ہونے کی وجہ سے اب حضرت اتنا انصاف کرتے ہیں، اتنا انصاف کر رہے ہیں، اگر کوئی تربوز لا کر دیتا تو حضرت وہ تربوز کو آدھا کاٹ دیتے، آدھا تربوز ادھر، آدھا تربوز ادھر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تربوز میٹھا ہو، ایک تربوز پھیکا ہو۔ اگر پھیکا دوسرے کے حق میں چلا جائے گا اور یہ میٹھا والا دوسرے کے اس میں چلا جائے گا، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ تو حضرت نے لاسٹ میں حضرت نے لکھا کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی کوئی آدمی اپنی بیویوں کے اندر انصاف نہیں کر سکتا، اسے چاہیے وہ دوسری شادی نہ کرے۔ ہاں اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر وہ شادی کرنا چاہے تو شادی کرنا شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی کرنے کے بارے میں بار بار تاکید دی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے غریبی کی شکایت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ شادی کر لو، ہو سکتا ہے شادی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وسعت عطا فرما دے، اور آپ لوگوں خود تجربہ کر کے دیکھیے، جب تک آپ شادی شدہ نہیں تھے آپ کم کماتے ہوں گے، جب آپ نے شادی کر لی، آپ رشتہ ازدواج کے اندر منتقل ہو گئے، آپ نے نکاح کی سنت کو اپنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر زیادتی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پگار کے اندر زیادتی کر دی ہوگی، کمائی کے اندر زیادتی کر دی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا کہ شادی کر لو۔ جب ایک مرتبہ شادی کر لیا، پھر عائشہ کا اپنی پریشانی، کہا کہ اور ایک شادی کر لو۔ اب دیکھیے پہلے 1 روٹی کماتا تھا، 1 سے آدھی ہو گئی، 1 روٹی میں 2 ٹکڑا ہو گئے، ایک بیوی کھاتی تھی، آدھا خود کھاتے تھے، آدھا بیوی کو کھلاتے تھے، اور ایک شادی کا حکم ہوا، اب 1 روٹی 3 جگہ تقسیم 2 جگہ تقسیم ہونے، 3 جگہ تقسیم ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابی کو شادی کرنے کے لیے کہتے تھے، غالباً دوسری یا تیسری بیوی کی جب انہوں نے شادی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال و دولت عطا فرما دے، اتنا مال و فراوانی عطا فرما دی۔ تو وہ صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میری تمام کی تمام پریشانی دور ہو گئی۔ اس سے یہ اندازہ ملا انسان کو اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہونے کے بعد شادی کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں شادی کر لینا چاہیے۔ شادی سے انسان کو تسکین بھی ملتی ہے، انسان کو راحت بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مال و دولت دیا ہے تو ہم ایک عورت کی ذمہ داری بھی ہم قبول کر رہے ہیں، اس کے گھر کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے شادی انسان کو کر لینا چاہیے۔ دوستو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے؟ دیکھیے، اگر بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے، شوہر نہیں ٹوکے گا، گویا اپنی بیوی کو جہنم کے اندر ڈال رہا ہے۔ عورت اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے، شوہر نہیں ٹوکے گا، گویا اپنی بیوی کو جہنم کے اندر ڈال رہا ہے۔ اولاد اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے، شوہر نہیں ٹوکے گا، گویا اپنے اولاد کو جہنم کے اندر ڈال رہا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں ہر شوہر کو چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا، آج ہماری سوسائٹی ہو گئی کہ عورت ہمارے اوپر حاکم بنی ہے۔ گھر کے اندر عورت کا چلے گا، مرد کا نہیں چلے گا۔ گھر کے اندر عورت کا چلے گا، مرد کا نہیں چلے گا۔ عورت کا کہاں چلے گا؟ مرد کا کہاں چلے گا؟ گھر سے باہر مرد کا چلے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو حاکم بتایا ہے، مرد کو شوہر بتایا ہے۔ مرد کو چاہیے اپنے گھر کے اندر کیا کرے؟ اپنے حکم کو نافذ کرے۔ حکم کو نافذ کرنے کا مطلب یہ پہلے خود بھی عمل کرے اور اپنے عمل کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی عمل کی تاکید کرے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرے۔ شوہر خود نماز نہیں پڑھتا اور بیوی سے امید رکھے گا کہ میری بیوی نمازی ہونی چاہیے۔ جب ہم لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی قرآن شریف پڑھنا جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ لڑکی قرآن شریف پڑھنا جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ پہلا سوال یہ کرتے ہیں۔ لیکن لڑکا قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو، پہلے شوہر کو خود بننا پڑے گا۔ مجھے اچھا شوہر بننے کے لیے مجھے قرآن کریم بھی سیکھنا پڑے گا۔ مجھے اللہ کے راستے میں جانے کے بعد مجھے بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں یہ سیکھنے پڑیں گے۔ میں اللہ کے راستے میں اگر نہیں جا سکتا تو ہم کسی عالم کے پاس، کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم وہاں جا کر سیکھیں گے۔ ہمیں اچھے سے اچھا شوہر کیسے بننا ہے یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ جیسے ایک ماہر ڈاکٹر پڑھنے کے بعد جب تک کسی ماہر کے ہاتھ کے نیچے، ماہر تجربہ کار ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کئی سال کام نہیں کرتا، اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتی۔ اس لیے دوستو، ہم بغیر سیکھے، بغیر پڑھے، بغیر مسائل سیکھے، بغیر قرآن کریم پڑھے اگر ہم شوہر بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ رات دن گھر کے اندر جھگڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے پھر ہم جو چاہیں گے ہم اپنی بیوی کے اوپر نافذ کرنے لگیں گے۔ اس لیے بیوی کے حقوق میں سب سے بڑا حق تلفی یہ بھی ہے کہ ہمیں بیجا اس کے اوپر چیزیں تھوپنا نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کو ہم کن وجہوں سے تنبیہ کر سکتے ہیں؟ بیوی فرض نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اس کے اوپر تنبیہ کر سکتے ہیں۔ بیوی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتی، ہم اس کے اوپر تنبیہ کر سکتے ہیں۔ بیوی شوہر کے مال کو بیجا خرچ کر رہی ہے، بہت ساری بیویوں کی عادت ہوتی ہے زیادہ کھانا بنا لیا، ایک ٹائم کھایا اٹھا کر پھینک دیا۔ بیوی اگر چاہے شوہر کو آباد کر سکتی ہے، بیوی چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، اگر بیوی چاہے تو مرد کو فقیر بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے اگر بیوی بیجا اسراف کر رہی ہے، بیجا مال خرچ کر رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھی ہم بیوی کو تنبیہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے، کتنا ٹائم ہوا؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں، ہمیں اچھا شوہر کیسے بننا ہے، اچھا شوہر کیسے بننا ہے، تاکہ ہم بیوی کے حقوق بھی ادا کریں، اولاد کے حقوق بھی ادا کریں، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کریں، سب چیز کے حقوق ادا کریں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زبردستی بیوی کے اوپر کسی چیز کو تھوپ نہیں سکتے، ہم بیوی کو اس بات پر راضی کر سکتے ہیں، اس بات پر آمادہ کر سکتے ہیں، اس کو خوشی دے کر اس بات پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے شوہر کی آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے لگے، آپ کے بھائیوں کی خدمت کرنے لگے۔ ہاں، اور اس بات پر اور اس میں بھی بے پردگی سے بھی عورتوں کو بچانا چاہیے، بے پردگی سے بہت ہی بچانا چاہیے، بے پردگی سے جو گھر کے اندر وبال آتا ہے۔ دوستو، الامان والحفیظ، ایک گاؤں کا ایک واقعہ ہے، نام نہیں بولوں گا۔
ماں کا انتقال ہو گیا ہے، بڑے بھائی کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اب بیٹا باپ بھی جوان تھا، نفس کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کا نفس کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، نفس ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اب بیوی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹا نوکری پر چلا جاتا، دوسرا بیٹا نوکری پہ چلا جاتا، اب شوہر بھی جہاں کام کرتا تھا شوہر بھی اپنے گھر کے پاس ہی کام کرنے لگا، اور بڑے مالدار گھرانے کا واقعہ ہے، بڑے مالدار گھرانے کا۔ اب جو اس عورت کا جو شوہر تھا وہ دور نوکری کرتا تھا، اور سسرا جو تھا وہ قریب میں تھا، ہمیشہ آتا، چائے وغیرہ پیتے پیتے آنکھ مچولی ہونے لگی، محبت ہو گئی۔ محبت ہونے کے بعد سسرے نے اپنے بہو کو کیا کہا؟ سسرے نے اپنے بہو کو کہا کہ دیکھ تیرا میرا سمبند اچھا رہے گا، ہم ایک دوسرے کے تسکین کا سامان بنیں گے، یہ پوری جائیداد میں تیرے نام پہ کر دوں گا، پوری جائیداد تیرے نام پہ کر دوں گا۔ اب اللہ کا کرنا، مال کی ہوس ہر ایک کو ہوتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مال کی ہوس نہیں جاتی، مال کی ہوس ہر ایک کو رہتی ہے۔ عورت مال کے اندر پھسل گئی، اور عورت یعنی بہو سے سسرا بھی اپنی تسکین کو پورا کرنے لگا، اپنی خواہش کو پورا کرنے لگا۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے چھوٹے بھائی کو بھی پتہ چل گئی، دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، تو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا تو جدھر کام کے لیے جا رہا ہے جا اپنی بھابھی کو وہاں پہ چھوڑ دینا۔ راستے میں جاتے جاتے بھابھی مجھے سب معلوم پڑا تمہیں آپ ابا کے ساتھ کیا کیا کام چل رہے، کیا گل کھلانے لگ رہی۔ اب یہ چھوٹا بھائی یہ اپنی بھابھی کو کیا کہتا ہے، مجھے بھی اپنی خواہش کو پورا کرنا پڑے تو میں پورے راز کو فاش کر دوں گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جاتے جاتے راستے میں وہ بھائی اپنی بھابھی کو لے کر ایک لوجنگ میں گیا، اور لوجنگ کے اندر اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ کا کرنا کہ اس لوجنگ کے اندر اچانک ریڈ پڑی، ریڈ پڑتے ہی جب اس کو پکڑا گیا، کہا کہ تو میری بھابھی ہے، تو بھابھی کو لے کر کیوں آیا؟ جب تمام کے تمام لوگوں کو بلایا گیا تو بڑا بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم اپنے میٹر کو سولو کر لیں گے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے بیوی کو طلاق دے دیا۔ دوستو یہ معاملہ کیسے آیا؟ یہ معاملہ بے پردگی سے آیا۔ ہم نے اپنے بھائیوں سے پردہ نہیں کیا، اس لیے دیور سے بھی پردہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ کیوں دیا؟ اسی لیے حکم دے رکھا ہے کہ عورتوں کو پردے کے اندر رکھنا چاہیے، عورت اگر پردے میں نہیں رہتی ہم اس کے اوپر تنبیہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو کہ نظر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔